تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم حیات النبی قیامت تک سب کچھ ان کی نگاہ میں وہی کہے جو نبی نے کہا ہے، اور نبی پر شک نہ کرے۔ فرمایا میں ہر امتی کو ایسے دیکھتا ہوں تو اپنے ہاتھ مبارک طرف اشارہ کیا، لوگ غلط لکھ دیتے میرے متعلق، میرے نہیں ان کے، جیسے انہوں نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اشارہ کر کے، نبی کریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا نبی کریم نے، کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں کیسے کہ ایسے تمہیں جانتا ہوں، اور کہا تم میں ہر ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا۔ اور فرمایا اللہ کے بعد کہ سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، تو فرمایا وہ میرے ہاتھ میں اللہ کے بعد۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات اچھے ہوں، ملک کے حالات اچھے ہوں، تو حیات النبی جب فرمایا سب کچھ دیکھتا ہوں تو سنتا بھی ہے، تو احتیاط ہونی چاہیے حکومت والوں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، کہ ان کے دل کا ملال اچھا نہیں ہے، ان سے معافقت ہونی چاہیے، آقا جی سے معافقت ہونی چاہیے۔ آقا جی نے عورت کو مسجد میں اجازت دے کے پھر کہا گھر میں نماز پڑھے، اچھا ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے رستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے، اس آمنا سامنا بھی آپ نے قبول نہیں کیا، گھر کیسے گھر کا کونا اچھا، ان چینلوں میں ٹی ویوں میں عورتیں بچھائی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ایک درود نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب شروع کرتے ہیں اپنی میٹنگ وغیرہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے کوئی بری بات ہے؟ اور آپ نے کہا جس مجلس میں نبی کریم فرماتے ہیں خدا کا نام نہ لیا جائے، مفہوم حدیث کا، اور درود نہ پڑھا جائے، کأنہم قاموا من جیفۃ حمار، وہ جیسے مردار گدھے کے گوشت سے اٹھے ہیں۔ دیکھا ان کے آدمی یہاں بھی آتے ہیں انٹیلیجنس کے لیے، خدا ان کی انٹیلیجنس کرے گا انشاءاللہ، انہیں ڈر نہیں ہے کسی کا، لیکن نبی کی بات کو چھپانا چاہیے یا اس میں رعایت دینی چاہیے، رعایت کسی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں تو بدل سکتے ہیں، اگر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت یہ کریں۔ ان کو سارے چینل بند کر دینی چاہیے، ظالموں کو، ظالم جو بیٹھے ہیں کہ ہم قوم کی مصیبت دور کریں گے، ہم میٹنگیں کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ خاک کریں گے۔ اب بھی جو کچھ چل رہا ہے ان کے کرم سے ہماری تمہاری گاڑی چل رہی ہے، کیونکہ نبی کریم نے خود فرمایا تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال دیکھتا ہوں فرمایا میں خوش ہوتا ہوں، اور تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تمہارے لیے استغفرت لکم، میں خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ بتاؤ گناہ ہم کرتے ہیں، توبہ نبی کرتے ہیں، اپنی کتنی اپنی امت کا احساس ہے۔ کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا ہے؟ فرمایا کہا اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے، نبی کریم نے فرمایا۔ تو بتا ہم کو کتنی محبت، کتنی بات ماننی چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں، چیزیں بند ہوں، تو یہ سب تقدیر سے آتی ہیں، پھر نیچے جاری ہوتی ہیں، یعنی کہ نیچے دیکھتے ہیں اوپر کا فکر نہیں کرتے، بعد میں ایسے کہہ دیتے ہیں سطحی طور سے ہاں قسمت میں، تو قسمت کو بھی بدلو، نیچے بھی کام کرو۔ اگر تقدیر تمہاری بدل گئی، نیچے کسی کام میں بھی تم کوشش کرو گے، مصیبت میں، رزق میں یا حکومت میں، سب ایک دم حل ہوں گے، کیونکہ تقدیر میں تم نے فیصلہ کرا لیا ہے، اور تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی ختم نہیں بدلتے، لیکن نبی کریم اللہ کے رازدار ہیں، کہا دعا سے بدل جاتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو قضاء کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ کہا رفعت القلم جفت الصحف بما هو کائن، جن فیصلے تقدیر کے ہو گئے ہیں، خیر شر مصیبت کے، وہ کاغذ سوکھ چکے ہیں، جو ہونا ہو کے رہنا ہے، لیکن قضاء و قدر میں دخل اگر ہے تو دعا کا ہے، وہ بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا، ان کو دعا کرنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے پھر معاملات میں دخل دینا چاہیے۔